Assalamu alaikum, everyone, and welcome to IPRI's podcast. Today, we're joined with Mr. Ahmed Bilal Sufi. Mr. Sufi is a renowned international lawyer. He is the founder of the Research Society of International Law, an advocate of the Supreme Court of Pakistan, and has served as a caretaker law minister in 2013. Thank you, Mr. Sufi, for joining us today. Pleasure. So Sufi Saab, today we're here to talk about the Israel-Palestine conflict, जो अभी हो रहा है और खबरों में भी है, and basically there are both sides to the story, and both sides are alleging violations of international law. So we wanted to talk to you to analyze the international legal aspect of the conflict. Starting with the Palestinian side, Sir, Palestine alleges that it has a right to self determination and so it has a right to resist an occupying force. इसके बारे में अगर आप इलेबोरेट करें कि ऐसा राइट इंटरनेशनल लॉ में एग्जिस्ट करते हैं और अगर करते हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? थैंक यू महम। देखिए, राइट टू रेजिस्ट जो है वो बड़ा इनहेरेंट राइट है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जो है वो भी इंटरनेशनल लॉ में बड़ा वेल रिकग्नाइज्ड है। उसके एग्जिस्टेंस के बारे में और उसके एग्जिस्टेंस विद रेफरेंस टू पैलेस्टीनियंस एंड कश्मीरीज के बारे में कोई दो राय नहीं है। इट इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज कंसिस्टेंटली कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दो लोगों के बारे में, दो ग्रुप्स के बारे में, दो टेरिटरीज के बारे में मुस्तनद है। वन इज़ कश्मीर एंड अदर इज़ पैलेस्टाइन फॉर टू रीजंस। रीज़न वन, both the territories are disputed in terms of title, and then the people living on top of those territories also have a right. They have a right to determine their future, which way they want to go. So that is thing। और यही चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करती है कि किसी मुल्क में अगर सक्सेशनिस्ट मूवमेंट है वो भी आवाज़ लगाते हैं हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, लेकिन टेरिटरी का डिस्प्यूट नहीं, को एग्जिस्ट नहीं करता उसके साथ। सो इफ़ कंट्री में, एक प्रोविंस में लोग कहें कि हम आज़ाद होना चाहते हैं तो वो ऑफेंस के तौर पे लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि टेरिटरी का डिस्प्यूट नहीं है जिस पे वो ठहरे हुए हैं, सॉवरेनिटी का इशू नहीं है। सॉवरेनिटी का इशू है। लेकिन पैलेस्टीनियंस के बारे में तो ये मुसल्लम है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका एग्जिस्ट करता है। अब उस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को कर्टेल कोई भी करे तो दे हैव द राइट टू एक्सरसाइज दैट राइट। अब वो कर्टेलमेंट इंटरफेरेंस के थ्रू भी हो सकती है और फॉर्मल ऑक्यूपेशन के थ्रू भी हो सकती है, जो कि इस केस में हमें नज़र आ रही है फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स, कि एक इसराइल ने आकर उनको ऑक्यूपाई कर लिया, और वो जो ऑक्यूपेशन है वो रिकग्नाइज्ड है कि वो ऑक्यूपेशन है, दे ऑक्यूपाई किए हुए, उनकी प्रेजेंस एडमिटेड फैक्ट्स है सारे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि दे आर नॉट देयर। और द नेचर ऑफ द लीगल रिलेशनशिप between Palestinians who are occupied is that legal relationship is in the regime of law of occupation. अब लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन आपको मालूम है एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रजीम है जिनीवा कन्वेंशंस के नीचे, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के नीचे। लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन रेगुलेट करता है कि जब आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उस ऑक्यूपेशन के दौरान यू विल नॉट डिसप्लेस द पीपल, यू विल नॉट चेंज द डेमोग्राफी एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं। बट लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन के साथ एक और राइट को एग्जिस्ट कर रहा है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, और वो राइट है राइट टू रेजिस्ट ऑक्यूपेशन। तो राइट टू रेजिस्ट ऑक्यूपेशन भी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है पैलेस्टीनियंस का। सो व्हेन दे आर रेजिस्टिंग बाय एनी मीन्स एंड मेथड्स। दोज मीन्स एंड मेथड्स में एक ही सिर्फ क्वालिफायर है जो यूज़ जब भी आप किसी भी ऑक्यूपेशन को रेजिस्ट करने के लिए ताकत इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक ही क्वालिफायर है कि सिविलियंस जो हैं उनको शुड नॉट बी द टारगेट। Other than that, if you are taking military targets, you are attacking military installations, you are letting uniform personnel in exercise of your right of self-determination to resist the occupation, you can। इस पर ये चीज़, ये असूल ब्रॉडली इस पर तय है। सो यहाँ हम देखते हैं कि पैलेस्टीनियंस फॉर द लास्ट सो मैनी डेकेड्स आर एक्सरसाइजिंग दैट राइट over and over again, and then that right is being responded to by the Israeli side even far more in an aggressive fashion, and उसमें बहुत कई गुना ज़्यादा उस राइट का एक्सरसाइज है। कभी कलेक्टिव पनिशमेंट का डॉक्ट्रिन इन्वोक होता है, कभी वो कहते हैं हम क्यूमुलेटिव सेल्फ डिफेंस की मोड में हैं कि हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ हमले, स्पॉटिक हमले हुए, उसका एक इज्तमाही जवाब हमने शतीला के कैंप में दे के सबको शहीद कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ये राइट मुसल्लम है। इस राइट के इस्तेमाल पर आप कोई कंट्रोवर्सी शायद रेज कर सकें कि यहाँ आपने सिविलियन को टारगेट किया, लेकिन अदर देन दैट दैट राइट इज़ वेल रिकग्नाइज। और आपको शायद याद होगा जब लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑफ टेररिज्म के ऊपर आज से 10-15 साल पहले एक कन्वेंशन नेगोशिएट हुआ, टेररिज्म की जो डेफिनेशन थी
اس پر یہ سوال اٹھا کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کے کوئی ایکسیپشنز ہیں. او آئی سی ممالک سب نے کہا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، رائٹ ٹو ریزسٹ از این ایکسیپشن ٹو دا لا آف ٹیررزم. اس پر وہ کنونشن اسٹال ہو گیا. سری لنکن امبیسڈر واز دا چیئر آف دیٹ کمیٹی، ایڈ ہاک کمیٹی. وہ وہیں پڑا رہا. اس کے بعد پھر 1373 آئیں، وہ پھر دے ٹوک اے ڈفرنٹ روٹ کہ اٹیکنگ اینی ون will not be terrorism if it is right of self determination کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پیلسٹینینز کر رہے ہیں، اگر پیلسٹینینز سے اپنے اٹیک کے پروسیس میں کوئی سویلین ٹارگٹس ہوئے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا رائٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، رائٹ ٹو ریزسٹ دی آکوپیشن. اینڈ سر اسی سے ایک فالو اپ کویشچن جو آپ نے ابھی بالکل بات کی کہ پیلسٹینین سے اگر ان کے رائٹ ٹو ریزسٹ کو ایکسرسائز کرنے میں کوئی اٹیک ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ آن سویلینس. آن سویلینس. بٹ سر جو آگے سے اسرائیل نے کی ہے دیٹ از اے فارم آف کلیکٹیو پنشمنٹ، جس طرح آپ نے کہا انٹرنیشنل لا میں ہوتا ہے. اینڈ کلیکٹیو پنشمنٹ سر، اینڈ یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جنیوا کنونشنز کوائٹ کلیئرلی لے ڈاؤن دا پیرامیٹرز آن ہاؤ یو کین یوز فورس ڈیورنگ وار ٹائمس، اور اس کے اندر سویلین کیجویلٹیز کا بھی ہے، کلیکٹیو پنشمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے وہ بھی کلیکٹیو کلیئرٹی ہے. پنشمنٹ پہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہاں وہ لیجیٹیمیٹ ہے. یہ ایک پولیٹیکل آرگومنٹ ہے، ہوں، لیگل پذیرائی اس کو ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے لیگل فارمولیشن جو اسرائیلی کرتے آئے ہیں ٹریڈیشنلی، وہی کہتے ہیں کیومولیٹو سیلف ڈیفینس، کہ ہم ان اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ٹھیک کہ ہے. یہ جو ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، کل کو جب یہ بڑے ہوں گے ہم پہ اٹیک کریں گے. ہوں، یا ہم پہ کچھ انڈیویجول سوسائڈ اٹیک کہیں ہوا کہ 2 لوگ مرے، کوئی ادھر اٹیک ہوا، کوئی ایک آدھ راکٹ گرا. اس سب کا کیومولیٹو جواب ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم فلانی ان کی سیٹلمنٹ میں جا کے سب کو ڈسٹرائے کریں، جو آبویسلی ڈسپروپورشنیٹ ہے. اور جو آپ نے کہا کہ جو پیرامیٹر جنیوا کنونشنز میں لے ڈاؤن کیے ہوئے آئی ایچ ایل میں، اس میں پروپورشنلٹی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ہاں جی. پروپورشنلٹی ہے، مینز اینڈ میتھڈز ہیں. آپ نے ٹارگٹ کی سلیکشن کس بیسس پہ کرنی ہے، وہ تمام چیزیں وائلیٹ ہو رہی ہیں اسرائیل کے اٹیک کے پروسیس میں. اور سر بالکل، بیکاز انٹرنیشنل لا میں ہر جب بھی آپ فورس یوز کرنے کی اجازت ہے تو پروپورشنالٹی کا تھریش ہولڈ بہت از ضروری دا ہے. اونلی ڈٹرمننگ فیکٹر کہ آپ کتنا کر سکتے ہو. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل کی فورس، ڈو یو تھنک اٹس پروپورشنل ٹو وٹ ایور پرسیوڈ سیلف ڈیفینس تھریٹ دے آر No, فائٹنگ؟ I don't think so. I think it's a very exaggerated presumption that they have about the risk and the threat. اور ابھی بھی جو آپ نے غازہ کی بامبنگ دیکھی ہے اس اٹیک کے بعد، ایبسلیوٹلی ڈسپرپورشنیٹ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے بڑی مشکل سے ہوں گی، کیونکہ انٹرنیشنل لا لیٹ ڈاؤن ہے. یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل لا ججمنٹس کنونشنز میں لیٹ ڈاؤن ہے. بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے، مختلف ایپیزوڈس کو دنیا میں یوز آف فورس کو ایگزامن کیا گیا ہے. آئی سی آر سی نے ایگزامن کیا ہے، انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا کے ایکسپرٹس نے ایگزامن کیا. ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ انتہائی ڈسپرپورشنیٹ اٹیک ہے. اور یہ ان اٹس اون رائٹ جو اسپیسیفک وائلیشنز لیٹ سے ہاسپٹل کی ہوئی ہیں، بچوں کی لاشوں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ تو کلیئرلی وار کرائمس کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. بالکل. اینڈ ویمن سر، اینڈ دیر پریگننٹ ویمن کمنگ اپ جن کا کہہ دیں کہ دیو لاسٹ اے لمب ان دا بامبنگ، اینڈ وہ فاسفورس کے کچھ ہمیں وائٹ فاسفورس کے جی دکھائے جا رہے ہیں، انہوں نے کچھ اور چیزیں ریلیز ہیں. کی ہیں. مجھے کچھ یاد پڑا ہے کہ اس پہ پچھلے ایپیزوڈس پہ انویسٹیگیشنز ہی پینڈنگ ہیں. میرا خیال ہے کچھ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں پروسیکیوٹر آفس میں جی پینڈنگ ہے. جی جی سر. کچھ اس کے علاوہ کچھ اور وینیوز میں بھی یہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. سر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو فیٹو بنسورا تھیں، جو پریویس پروسیکیوٹر تھیں، انہوں نے تو شروع کی تھی انویسٹیگیشن. جو کرنٹ والے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ لیک آف فنڈنگ، وچ کمنگ فرام این انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف دا اسٹیچر دیٹ دا آئی سی سی از آلسو calls into question the efficacy of the international legal order in itself, sir, کہ اگر like funding is a reason کہ آپ دیکھیں اس میں میرا ویو یہ ہے کہ یس دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. دا انٹرنیشنل فورمز اپیرنٹلی ہیلپ لیس لگ رہے ہیں. ایک پوزیشن ہے کہ یو این بھی نہیں کچھ کر پا رہا، آئی سی سی بھی کچھ نہیں کر پا رہا، اور لوگوں میں اور ظاہر خاص طور پہ مسلم ممالک میں بہت زیادہ فرسٹریشن بلڈ اپ ہوئی ہے. بٹ ریممبر دیر ہیز بین اے لاٹ آف سفر کور کیا ہے. پہلے ایک زمانے میں آئی سی سی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اس پر اپوزیشن تھی، بہت سخت اپوزیشن تھی، اور بڑے ٹاپ کے انٹرنیشنل لائرز نے لیڈ کیا، وہ ڈیولپنگ کنٹری نے ساتھ دیا، روم اسٹیچوٹ بنا. اب ایک آپ کے پاس اس کی ڈیفینیشنز ہیں، ایک فورم ہے، ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ وہ فورم بہت زیادہ ایکٹیو نہیں جتنا اس کا ہونا، نہ اس کا وہ ڈیٹرنگ ایفیکٹ ہے کہ اس طرح کی ایکسٹریم سچویشنز کو وہ ڈیٹر کرتا، لیکن پھر بھی اٹ از دیئر. اور سونر اور لیٹر ہم نے یہ دیکھا کہ ایز ویلز آف جسٹس ٹرن اوور اے پیریڈ آف ٹائم،
یہ لوگ جب جنرلز، یہ لوگ جب ہیڈز آف اسٹیٹ ہوں، اس طرح کے ایکشن آتھرائز کرنے کے بعد ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو بھی دا جسٹس جو ہے ان کو ریچ آؤٹ کرتی کر ہے، اور وہ ہم سکتے نے ہیں۔ کئی ایسے اگزامپلس ہمارے سامنے بالکل، ہیں، افریقن اسٹیٹس کے تو بہت دیکھے ہیں جس میں دے افریقن کے، گون. ارجنٹینا، باقی اور بالکل چلی سر. کے، اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے۔ سر ابھی آپ نے یو این سسٹم کی بات کی، سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹاک ابٹ اباؤٹ دیٹ. ان 2000s آئی سی جے کی ایک ججمنٹ ہے وچ کلاسیفائڈ اسرائیل ایز این آکیوپائنگ فورس اینڈ سو اٹ مینڈیٹڈ دیٹ the laws of international humanitarian laws and human rights laws will be applicable. In response to that, Israel نے غازہ سے withdraw کر لیا and it completely disregarded what the ICJ said in that case. In light of that, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ان کی کیا ایفیکسی ہے یا واٹ رول ڈو دے نیڈ ٹو پلے ان ڈی ایسکلیٹنگ دا کرنٹ کانفلکٹ؟ آئی تھنک دیٹ رول از دیئر، دے اس کی ایک نارمیٹو پریشر تو کلیئرلی ہے، چاہے وہ ایڈوائزری اوپینین تھا، اب دوبارہ آئی سی جے نے ہیئرنگ ایڈوائزری اوپینین کو انٹرٹین کیا اسی ایشو پر، اینڈ دے ہیو کالڈ فار کامنٹس، اینڈ آئی بلیو پاکستان ہیز آلسو سبمٹڈ بالکل کامنٹس. پرہیپس پاکستان میں ایکچولی ایڈ اندر ٹیئر آف کامنٹس بیسڈ آن واٹ ہیز جسٹ ہیپنڈ ناؤ، بالکل بیکاز یہ جو پاکستان نے کامنٹ سبمٹ کیے تھے اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اپنی اپنی جگہ آرگنائزیشنز موجود ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا ان اے ویری انٹرسٹنگ فیشن کہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو گئے ہیں، کچھ حکومتیں ایک طرف ہیں. اب وہ جو پبلک پریشر کے ڈاکٹرنز آپ پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں وہ دے ول ہیو اے، اس کی جو ہے نا وہ اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. دا کنٹریز اینڈ ہیڈز آف اسٹیٹ نے بھی فوراً دے ہیو اسٹوڈ ود اسرائیل آن دس ایشو، بٹ آہستہ آہستہ جو پبلک مومنٹم اور اسٹریٹس میں لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ اسی نارمیٹو ریکگنیشن کی وجہ سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس کو کمپلیٹلی انڈر رائٹ نہ کریں. آئی پرسنلی تھنک اس کے ایفیکٹس فوراً آنا شروع ہو جائیں گے ان اے میٹر آف منتھ اور 2 months اور وٹ ایور. جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں، بیکاز وہ ایک سچویشن تو ارائز ہوگی ہے. میرا خیال ہے ہم کہ ہمارے علاوہ دنیا بھر کی یہ گلوبل رسپانسبلٹی ہے ٹو انٹروین and to put pressure on Israel, and where they think appropriate. To me, the situation is where R2P stands invoked. The genocide framework, the individual crimes are happening, and the continuation, the momentum is continuing. تو آپ کو پتہ ہی ہے رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا ایک ڈاکٹرن موجود ہے انٹرنیشنل لاء میں جو یہ کہتا ہے کہ کہاں کہاں انٹرونشن ہو سکتی ہے ٹو پروٹیکٹ پیپل وین دے آر فیسنگ سچ تھریٹس. اور دوسرا جو ڈاکٹرن ہے وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کا ہے. سو ملکوں کے پاس تمام گلوبل کمیونٹی بشمول مسلم ممالک پر ایک اجتماعی رسپانسبلٹی ہے ٹو کنسیڈر ایکچولی انٹرونشن. وہ کیس تو بن گیا ہے، اب وہ سیاسی ڈیسیجن ہے کہ وہ ہم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی. بٹ ایز فار ایز دا فیکٹس آر کنسرن، the grave breaches are concerned, the clear violations are concerned, facts have made out a case for the invocation of R2P. بالکل سر، اینڈ یو آنسرڈ مائی سیکنڈ کوشچن از ویل کہ آر ٹو پی ویئر ڈز دا ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ڈاکٹرن اسٹینڈ ان دس. بٹ سر ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ڈاکٹرن کا ویو سین ملٹیپل ٹائمز دیٹ بیکاز اٹ ہیز ٹو گو تھرو دا یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. ابھی بھی جو حالات لگ رہے ہیں دیر ول بی اے ویٹو آن ریزولوشن آن آر ٹو پی. سو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اگر ایک ریزولوشن بار بار ٹیبل ہو رہی ہے جو ویٹو کر رہا ہے ایک سپر پاور انٹرنیشنل لا، اس کے اندر ہاؤ کین انٹرنیشنل لا پلے اے پارٹ ان فگرنگ آؤٹ دا سچویشن بیکاز انٹرنیشنل دیکھیے لیگل یو اسکالرز. ڈونٹ ون اپروچ از مختلف روٹس ہے نا. ون اپروچ از یو اڈاپٹ گیٹ اے ریزولوشن فرام UN سیکورٹی کاؤنسل. ادر از کلیکٹیو سیکورٹی کہ few countries can come together and say this threat is escalating and it's going to become a permanent fissure for everyone. So let's intervene. At 3-4 countries could think of doing that provided they have a political will. And then of course you also see a very clear divergence in last 3-4 years. Russia and China are having their own legal approach in international law. بالکل So they had come out with 2016 declaration on international law. So principles of international law, the way Russians view it and Chinese view it is different from the way US views it. So in that sense, I think ye case is there for intervention by third states to prevent the escalation of the conflict and to protect the Palestinians and even to extend support to them in the manner that international law permits.
And so, actually, adding on to that, there are professors in the United States as well, international law professors, और आपको पता है वहाँ पे तो सारी jurisprudence build ये academics करते हैं, who have said that till the veto power exists in genocide and mass atrocities, unilateral intervention will always remain a possibility. For instance, Michael Reisman says that, he माइकल says रीजन कि अगर इतना use of force हो रहा है that human life is endangered to that extent कि genocide हो रहा है, जब तक वीटो पावर होती रहेगी तब तक यूनिलैटरल इंटरवेंशन विल ऑलवेज रिमेन एन ऑप्शन. माइकल रेजमान ने अपने एक दो आर्टिकल्स में हम्म, ये भी लिखा है कि जो लोग सप्रेस्ड हैं हम्म, दे हैव अ राइट टू सीक सपोर्ट फ्रॉम थर्ड स्टेट्स. हम्म, फिर ही गोज ऑन टू से द थर्ड स्टेट्स हैव एन ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ टू एक्सटेंड सपोर्ट टू देम. बिल्कुल सर. बिकॉज वो कहते हैं ना कि जो स्टेट्स की ऑब्लिगेशन है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी सब पे है, सो ऑल सिटीजंस आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी. ही लुक्स एट द वर्ल्ड एज वन यूनिट एज अपोज टू डिफरेंट कंट्रीज. सो But I think what certain countries can do based on their own strategic economic standing, because हर मुल्क economically इतना strong नहीं है to take on US and Israel, for example. And we're not talking of taking on. We are talking of suitable deterring measures. We're not saying go and fight, for example, but if the need be, that is one option. But deterring factors, something like Qatar has done, okay, we will decline, LNG की supply का, जिस तरह sanctions बाकी sanctions दुनिया पे operate लगती करती हैं हैं, जी तो some सर. sort of sanction framework, some sort of a framework. Let's say Israel is very keen, has been very keen for recognition. Now, recognition is something that they desperately want. They've always wanted it, बिल्कुल सर. especially from the Muslim countries. So some Muslim countries can come together and say, if you ensure a, a two-nation, two-state solution, implement it, execute it, and then we can think seriously of granting recognition to you. So that's the kind of leverage that some countries can exercise. बिल्कुल सर. एंड सर, और एडिंग ऑन टू दैट, थोड़ा सा आपने भी पहले कश्मीर के ऊपर जब आपने इनिशियली कहा कि दैट इज़ वन कंट्री दैट द पैरेलल कैन बी ड्रॉन, वन एरिया. सो अब आपने हमने देखा है कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, एंड वी काइंड ऑफ सीन अ सिमिलर थिंग हैपनिंग इन द इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर. आपके लिए इन दोनों जगहों के कोई पैरेलल्स हैं दैट लेसन्स कैन बी लर्नड फ्रॉम बोथ, दैट कैन बी ड्रॉन फॉर इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम बोथ, या आपको लगता है कि ये कंप्लीटली डिस्टिंक्ट हैं दोनों केस नहीं, केस? there are a lot of similarities. They are not very distinct. ये दोनों केसों में टाइटल का इशू है. So एक legitimacy टाइटल के लिए ऑक्यूपाइंग पावर स्ट्रगल कर रही है. इधर जो ऑक्यूपाइंग पावर है उसने आर्टिकल 370 को किसी तरह टर्न अराउंड करके उसको डिफ्यूज़ किया है लीगली स्पीकिंग, और 5 अगस्त 2019 और फिर साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑन द ग्राउंड उन्होंने शुरू कर दिए हैं, रीलोकेशन दोनों साइडों पर. उसी तरह वो वाली पावर का प्रॉब्लम ये है कि वो टाइटल एक्वायर नहीं कर सकती, बिकॉज उसके टाइटल पर एक तरह का यूएन का फ्रीज है. सो इवन एज ऑफ टुडे इट इज कॉल्ड ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ वेस्ट बैंक इन गाजा. हालांकि बड़े अरसे से वो बैठे हुए हैं वो वेस्ट बैंक पर. अब 12% जगह पैलेस्टीनियंस के लिए छोड़ दी है, मगर कई डेकेड से ग्लोबल प्रेस भी उनको ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ वेस्ट बैंक और गाजा कहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में वो टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ. सो उनको टाइटल की डेस्परेशन है. They need the title should mature in their favor somehow. वो होगा recognition से primarily if others recognize them. So recognition for them is a tool or an element of maturing of the title. It's a big takeaway for them. Yeah, So because if it's though one condition it's under one condition, international law so for countries recognition. like Yeah. Pakistan or other countries or Muslim countries can sit together and come to an idea or some sort of a strategy. Okay, we make this suggestion to them. Put Palestinians in ease, give them the rights, give them the state. We initially were opposed to your state. देखिए ना, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि जो इसराइल जाना इजाज़त के बगैर. तो इस 70 साल से एक फ्रेमवर्क है जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे बेशुमार और मुस्लिम ममालिक हैं कि हमें ताल्लुकात नहीं रखने. हम अगर ताल्लुकात की बहाली पर ये कंडीशन रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी और बहुत बड़ी उनके लिए भी टेक अवे होगा. दे हैव टू थिंक अबाउट, ओके फाइन, इफ़ यू आर गेटिंग लेजिटिमेसी, टाइटल की कन्फर्मेशन मिल रही है तो ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बात होगी. लेकिन साथ साथ फिर आप कुछ सूटेबल शराइत रखें. उनमें से एक ये है कि आप उनको एक सेपरेट स्टेट दें. जो उनके खिलाफ ज्यादती हुई हैं उनका अजाला करें. जो आपने जो इंडिविजुअल क्राइम्स आपके फौजियों ने की उसका ट्रायल होना चाहिए, एंड सो ऑन. एंड शुड बी लिस्ट ऑफ strategic options in that case. But this is just one of the suggestions.
And sir, we're going to now wrap up with our last question, which is now becoming increasingly important. کہ جو اب پیلسٹینین ریفیوجیز ہیں بیکاز اسرائیل تو ان کو کہہ رہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ, ہمیں تو وی وانٹ ٹو فائٹ آر وار اینڈ دیو جسٹ آسک سویلینس ٹو پک اپ اینڈ لیو. اب اس کے اندر جو یہ ان کی فورسڈ ایویکویشن ہے یا اف دے فورس ٹو لیو اس ریفیوجی کرائسس میں, what is the responsibility on the international community? Should the international community fight Israel کہ نہیں ان لوگوں کو یہیں رہنے دیں because we don't want to welcome them? یا do states have a responsibility to let Palestinian refugees such as Egypt in and give them a home there? دیکھیے وہ تو ریفیوجی کی دے شوڈنٹ میک دیم ریفیوجیز ٹو بگن ود. دے ہیو بالکل سر. آلریڈی یوزڈ پرمیسیبل سیج. سیج از پرمیسیبل انڈر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. سیج کا فریم ورک تو آلریڈی وہ کر رہے ہیں, لیکن دا وے دے آر ڈپرائیونگ دیم فرام دا بیسک رائٹس اینڈ ایوری تھنگ دیٹس اگینسٹ انٹرنیشنل لا. جو اسی پر میرا خیال ہے بات چیت جو ابھی یہ وزٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, پریزیڈنٹ بائیڈن بھی آ رہے ہیں, سارا کچھ ہے سامنے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ویل ڈو. بٹ آئی تھنک دا مسلم کنٹریز ہیو put on shelf their serious displeasure, the way, and they have come out us pe kafi, in my reckoning, I don't have a personal information, but if you follow the news you can have this sense that there's a lot of background activity going on, how to resolve this crisis and bring it to some sort of a status quo, at least temporarily. So this is in that sense, there is a need for having a foothold in this dialogue as well, in the interest of Palestinians. ٹھیک ہے. Thank you so much, sir. Thank you for joining us and for always being kind enough to be a guest at our podcast. We look forward to seeing you at a future podcast. Thank you.